بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے، اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے۔ اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم، اپنا دانہ پانی خاک و خون پاکستان ہے۔ ہرا پرچم ہرے گنبد کے ہے پیغام کا پرچم، ستارے چاند سے روشن بڑے انعام کا پرچم۔ اگر تم سوچ لو مطلب کیا تھا دیس لینے کا، خدا کے دین کا پرچم نبی کے نام کا پرچم۔ خدایا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں، یہاں حکام عادل ہوں، یہاں حاکم نرالے ہوں، یہاں ہر بستی میں نافذ شریعت مصطفیٰ کی ہو، یہاں ہر باسی کے حصے میں برکت کے نوالے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جشن آزادی کے سلسلہ میں آج اہمیت پاکستان کے خصوصی موضوع پر اس وقت یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے،
اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہمیت پاکستان کے اندر جو لفظ پاکستان ہے، اس سے مراد وہ پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور پھر تقریباً 3 صدیوں تک جد و جہد کی اور پھر عظیم شہادتوں، قربانیوں اور ہجرت کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ یعنی پاکستان سے مراد موجودہ پاکستان کی حالت نہیں کہ جس کے اندر بہت سے جرائم پیشہ لوگ اس ملک کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر کے اس کی حالت کو خراب کر چکے ہیں، بلکہ پاکستان سے مراد وہ پاکستان جو نظریہ پاکستان کے مطابق سوچا گیا اور آج بھی اس کے مطابق اس پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی اہمیت ہمارے اکابر نے کیا سمجھی اور قرآن و سنت میں اس کی کیا ضرورت تھی، اور آج بھی جو اتنی قربانیوں کے بعد بڑا کام اکابرین نے کر کے یہ ملک ہمارے سپرد کیا، تو ہمارے ذمے کون سا کرنے والا کام ہے کہ جس سے یہ پاکستان اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف پہنچے اور حقیقی پاکستان بن سکے۔ کیونکہ جس وقت ہم اس کے فضائل بیان کرتے ہیں اور وہ نظریہ پاکستان کی روشنی میں اور مقاصد پاکستان جو حقیقت میں تھے اس کی روشنی میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر اس کے جواب میں موجودہ پاکستان جو اس کی صورتحال ہے اس کو پیش کر کے پھر ہمارے اس موقف کو کمزور بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کا اب ہے اسی مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا اور یہی اس کی اصل حقیقت ہے، جبکہ اس کی اصل حقیقت نظریہ پاکستان سے ریلیٹڈ اور وہ سارے اہداف اور مقاصد ہیں جو قرآن و سنت میں دیس کی جو دین کو ضرورت ہے اور دین کو جو دیس کی ضرورت ہے اس کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا گیا کہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم صرف اپنی اصلاح ہی نہ کریں بلکہ اپنے سارے ماحول کی اصلاح کریں، اور صرف اپنے بدن پہ ہی دین نافذ نہ کریں بلکہ اپنے محلے، اپنے شہر، اپنی سرزمین پر بھی دین نافذ کریں۔ اور جو ہمیں قرآن کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور پھر جو ہمارا آخرت سے ریلیٹڈ عقیدہ ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت میں ہمیں ایک زندگی ملنے والی ہے اور جس میں یہ سارا ہمارا حساب ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ سارے امور ایسے ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام صرف ایک انفرادی حیثیت میں اس پر مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دیس نہ ہو اور جب تک کہ اجتماعیت کے لحاظ سے سارے لوگوں تک اس کو نافذ کرنے کے لحاظ سے پیغام نہ دیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید میں جو اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ، عبادات، معاملات اور نظام زندگی یہ سب اسلام کے مطابق ہو، اور یہ اولین سلطنت تھی جو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اور جس کے اثرات اللہ کے فضل سے پوری کائنات پر مرتب ہوئے، اور آج بھی اسی کے زیر سایہ اسلام ہر جگہ اپنی اپنی برکت کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو انسان کا نظام زندگی بیان کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر مومن اور کافر کے
زندہ رہنے میں، زندگی گزارنے میں، زندگی کے کاموں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ کافر کی معیشت، کافر کا تہذیب و تمدن، کافر کا رہن سہن اور اس کی بود و باش، اس کے مقابلے میں ایک مومن کی یہ ساری چیزیں یہ بالکل منفرد ہے اور جدا جدا ہیں، اور ان کو جدا برقرار رکھنے میں ایک دیش کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے بھی پورے کر سکے، اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی اس اصلاح کی برکت حاصل کر سکے جس کا قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر قرآن مجید نے کفار کی زندگی کا جو منظر پیش کیا ہے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کو دنیا کی زندگی میں ہی اس کا پورا پھل دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں وہ کمی نہیں کیے جاتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے، وحابط ما صنعوا فیہا، اور جو دنیا میں انہوں نے کیا وہ سب ضائع ہو گیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ تو زندگی کے اندر کافر کا خوشحالی کا نظریہ اور ہے اور مومن کی خوشحالی کا نظریہ اور ہے، اور یہ دونوں نظریے جدا جدا ان کے تقاضے ہیں، اور جو مومن کا خوشحالی کا نظریہ ہے اس خوشحالی کے لیے اس کو قرآن مجید برہان رشید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ ایک خوشحالی کفار کے نزدیک ہے، یعنی وہ صرف یہ ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، کھانا اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، جبکہ مومن کی خوشحالی اس خوشحالی سے علیحدہ ہے، چونکہ کفار کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ مومن جو ہیں ان کو آخرت میں ان کی زندگی کے جو اعمال صالحہ ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی ایک ایک سانس پر رب ذوالجلال کی طرف سے برکتیں ملیں گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اور ساتھ جو ہے ان کو یہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تمہاری جو پاک چیزیں تھیں وہ دنیا کی زندگی میں تم فنا کر چکے ہو، یعنی وہ پاک چیزیں تمہاری قوت، تمہاری جوانی یا کھانے پینے کے لحاظ سے، واستمتعتم بہا، اس سے تم نے پورا فائدہ دنیا میں حاصل کر لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر تکبر کرتے رہے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور دنیا کے اندر تم نے فسق و فجور میں زندگی گزاری۔ اب یہ جو کفار کو قیامت کے دن کہا جائے گا تو اس کے اندر دنیا میں جو سہولتیں ہیں اور دنیا کے اندر رہن سہن کے لحاظ سے جو ان کے لیے ریلیف ہے اس کا سب کا ذکر ہے، اور مومن کے لیے یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں ضرور وہ نادار ہی رہیں گے، یعنی دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور آخرت میں بھی خوشحالی ہے۔ یہ جو ڈبل ہے کہ دنیا میں بھی خوشحالی ہو اور آخرت میں جنت نعیم ہو اور آخرت میں دائمی نعمتیں ملیں، تو یہ جو دوام ملے گا خوشحالی کا مومن کو، اس کا مدار ایسی
جگہ ایسے نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے میں ہے کہ جہاں وہ نہ تو اپنے طور پر گناہوں میں ملوث ہے اور نہ اس لحاظ سے گناہوں میں ملوث ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اور نہ اس لحاظ سے ملوث ہے کہ وہ فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، کہ وہ کافروں کے ہمراہ کھاتا پیتا ہو اور ان کے تہذیب و تمدن میں ان کے ساتھ رہتا ہو۔ وہ کسی لحاظ سے بھی ان آیات میں جو جن کی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اس لسٹ میں وہ شامل نہیں ہوگا، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی اس کو ملے گی۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے دین پر کامل عمل کرنے کے لیے اس میں ایک آزاد سلطنت ضروری ہے کہ جہاں امر بالمعروف کو بھی کوئی بدی کی قوت نہ روک سکے، نہی عن المنکر کو بھی بدی کی قوت نہ روک سکے، اور جہاں دین کی برتری ہو اور دین بلند و بالا ہو اور جو دین کی اقدار ہیں وہ معیار ہوں اور ان پر چلنے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہو اور ان اقدار کا تحفظ کیا جاتا ہو، تو ایسی سرزمین یعنی وہ یوں ہے کہ جیسے مچھلی سمندر میں ہے اور اس کے لیے اب آگے مواقع ہیں زندگی کے، اور اگر ایسی سلطنت نہیں، ایسی جگہ نہیں، ایسا دیس نہیں، تو پھر یوں ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر رکھا گیا ہے اور وہ جتنی دیر تڑپے گی پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی اسلام چونکہ بازار کا، اجتماع کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا، سب کے لحاظ سے جامع ہدایات لے کر آیا ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے اور ایک بندے کی مکمل دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کے لحاظ سے اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے دین کے مطابق جو صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، جس میں گلی محلہ بازار اور سارے احکام شامل ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر کفار اور مومن کا جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ یوں کھاتے ہیں کہ جس طرح کے جانور کھاتے ہیں، یعنی ان کا کھانا جانوروں کے چرنے کی طرح ہے، جانوروں کے کھانے پینے کی طرح ہے، اور مومن جو ہے اس کا کھانا جو ہے اس کو جس وقت وہ حدود کے مطابق شرعی احکام کے مطابق کہ جو کھا رہا ہے وہ شریعت نے روکا نہیں، اور ایک تو وہ چیز حلال ہے اور پھر دوسرا جن ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے وہ جائز ہیں، تو پھر اس کو صرف کھانا یہ قوت دنیا میں ہی نہیں بخشتا بلکہ اس کھانے پر اس کو اجر و ثواب آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ ساری آیات ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ صرف دنیا کے اندر زندہ رہنا، اس زندہ رہنے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور کفار کا فرق ہے، اور اس فرق کے لحاظ سے ہمارے لیے جو تقاضے ہیں زندہ رہنے کے وہ دیس کا مطالبہ کرتے ہیں، جو دیس دین کے مطابق چل رہا ہو، کیونکہ مطلقاً دیس تو دوسری جگہ بھی موجود ہے، لیکن جو دین جس کا تقاضا کرتا ہے وہ ایسا دیس کہ جو دین کے مطابق ہو اور وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے جو ہیں وہ سر انجام دیے جا سکیں۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر میں وہ نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر اگر گلی بازار کے اندر یا باہر ماحول میں وہ دین نافذ نہ بھی ہو تو اس کو تو پاس ہو جانا چاہیے
اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر حقیقت کو واضح فرماتے ہیں، مثل المدھن فی حدود اللہ والواقی فیہا کمثل قوم استحموا سفینۃ۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں وہ گناہ کا دھندا نہیں کرتے، بڑے پارسا ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حدود اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ معاشرے میں جب دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے اندر ان بروں کے اثرات نیکوں پر بھی پڑتے ہیں، وہ جو 100% نیک ہیں، اور اتنے اثرات پڑتے ہیں کہ جب ہلاکت کا وقت آتا ہے تو معاذ اللہ ایسے بھی مقامات آتے ہیں کہ جتنی ہلاکت ان بروں کے لیے ہوتی ہے اتنی نیکوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک معاشرے کی کشتی پر سوار ہیں، اور اس میں سوار ہوتے ہوئے اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو پھر خود بھی بچ جاتے ہیں، کشتی کو بھی بچا لیتے ہیں، اور اگر یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتے تو پھر خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور کشتی والے سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ وجہ ہے یعنی دیس حاصل کرنے کی کہ اس کے اندر مومن اللہ کے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعوت دینے میں آزاد ہو، اور جب سمجھے کہ کہیں اس دعوت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس خلاف ورزی کو روکنے میں وہ پورا کردار ادا کر سکتا ہو تو پھر کشتی سلامت رہے گی، اور اگر یہ چھوڑ دے کہ یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ میں تو صحیح ہوں، تو اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس میں میرا کیا ہے، تو اس صورتحال کے اندر یعنی اس کی اپنی بربادی بھی ہو جاتی، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کشتی کو تقسیم کر لیا گیا کہ ایک حصہ کشتی کا وہ ہے جو کہ پانی کے اندر ہے، اور دوسرا کشتی کا حصہ وہ ہے جو اسی حصے کے ساتھ اٹیچ تو ہے مگر اوپر باہر نظر آ رہا، تو کچھ اوپر والے حصے میں رہتے ہیں اور کچھ نیچے والے حصے میں رہتے ہیں۔ اب نیچے والے اوپر چڑھتے تھے پانی لینے کے لیے، اوپر والوں نے ان سے اذیت محسوس کی کہ یہ بار بار کیوں آتے ہیں، تعذوا بھی، تو نچلوں نے کہا ہم اپنے حصے سے ہی پانی نکالتے، فاخذ فأسا فجعل ينكر في اسفل السفینہ، تو کسی نے کلہاڑا پکڑ لیا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا حصہ، ہم جو چاہیں کریں، تو ہم یہاں سے ہی پانی نکالتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ان اخذوا علی یدیہ انجوہ ونجوا انفسہم، اگر اس کا ہاتھ پکڑیں تو پھر تو خود بھی بچ جائیں گے، اسے بھی بچا لیں گے، اور اگر یہ کہیں کہ یہ سوراخ کر رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے، یعنی ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اوپر والے سارے کہیں کہ یہ تو ہمارے حصے کے اندر ناجائز کام ہو ہی نہیں رہا، اور نچلے یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے اگرچہ ہمارے حصے میں یہ کر رہا ہے، مگر جب پانی داخل ہوگا تو سارے ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو اس واسطے یعنی کامیاب زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا یعنی اقتدار حاصل ہو زمین پر، اور اس طرح کنٹرول کرنے کی صورتحال ہو کہ جس کے اندر یعنی کشتی میں کوئی سوراخ نہ کر سکے اور کشتی منزل کی طرف آسانی سے رواں دواں ہو۔ یہ ساری یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پیش نظر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک جداگانہ ماحول ہو، دیس ہو، سلطنت ہو، جس میں کفار کسی طرح کی مداخلت نہ کریں اور مسلمان اپنی مرضی کے مطابق یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور کہیں کوئی مخالفت کر رہا ہو تو اسے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2645 ہے، آپ فرماتے ہیں انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اقامت اختیار کیے ہوئے ہے،
رہائش اختیار کی ہوئے، یقیم ہو کہاں؟ بین اظہر المشرکین، مشرکوں کے بیچ میں، مشرکوں کے بیچ میں جو رہتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ان لفظوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بڑا بھارا معاملہ ہے کہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، وہ میرا امتی نہیں ہے، اور میں اس کے معاملات کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا، قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ جرم اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ فرمایا من کل مسلم، ہر ایسے مسلمان سے میں بری ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیسا مسلمان؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ یقیم بین اظہر المشرکین، کہ اس کی سکونت مشرکوں کے درمیان ہے، اس کی رہائش کافروں کے درمیان ہے۔ اب اس میں پتہ چلا کہ اسلام میں سکونت کے بھی بڑے نمبر ہیں، رہائش کے بھی بڑے نمبر ہیں۔ جہاں رہنا ہو خود صرف رہنے کے لحاظ سے، اب آگے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ ساری عبادات تو بعد کی ہیں، لیکن یہ کہ وہ رہتا کس جگہ پہ ہے، اس بیس پر جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے نکلے کہ جذبہ یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے اسلام کی خاطر جا رہے ہیں، تو پیچھے ان کو تیار کرنے میں یہ صدیوں کی جد و جہد تھی، وہ ساری ان احادیث کی بنیاد پر تھی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے واضح طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جدا دیس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مشرکوں کے درمیان رہے گا، ان کے دیس کے اندر، جہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو مرضی ہے وہ کر لیں اور مسلمان آگے کچھ نہ کر سکیں، بے بس ہوں۔ تو ایسے دیس میں جب رہے گا تو سرکار اس سے اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب وہ سب کچھ چھوڑ کے پھر ایسے دیس کی طرف نکلے گا کہ جو اسلام گڑھ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، تو پھر اس نکلنے میں بھی یعنی اس نے بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور اس کو اس پر بڑے خصوصی نمبر ملیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ پاکستان میں رہنے کے بھی خصوصی نمبر ملیں گے کہ یہ لوگ ایسی جگہ مقیم ہیں کہ جو مشرکوں کا دیس نہیں بلکہ توحید پرستوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دیس ہے۔ اور یعنی اس کے پیچھے لوگ تو سمجھتے ہیں محض کہ جدا ملک اس لیے چاہیے تھا کہ فیکٹریاں اپنی ہوں، جدا ملک اس لیے چاہیے تھا کہ کاروبار اپنے ہوں، یعنی وہ ساری ضمناً چیزیں ہیں۔ یعنی جس طرح کاشتکار جب گندم کاشت کرتا ہے تو کبھی بھی اس نے بھوسے کے لیے کاشت نہیں کی کہ بھوسے کی بڑی ضرورت ہے، دانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل مقصد دانے ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب دانے آتے ہیں تو بھوسا بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے، یعنی بھوسا تو ضمناً آتا ہے۔ یہ فیکٹریاں، یہ جو کچھ تھا، یہ تو سارا بھوسا تھا، یعنی اصل جو دانے تھے وہ یہ تھے کہ اس مقصد کے لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو جائیں کہ یہ کیوں رہ رہے ہیں ایسی جگہ پہ کہ جو مشرکوں کے درمیان ہے، تو یہاں سے یہ نکلیں اور اپنا علیحدہ دیس بنائیں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے یہ لوگ نکلے، اور یہ اہمیت ہے پاکستان کی کہ ایسی نگری، ایسا دیس کہ جس کا تقاضا قرآن بھی کر رہا تھا اور جس کا تقاضا سنت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ پھر خوشبختی ہے ان اکابرین کی جنہوں نے یہ تقاضا سمجھ کے قوم کو سمجھایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ سلطنت ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی یہ جو اہمیت ہے ملک اور دیس کی، جو کسی بھی ملک اور دیس کے باسی کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیس ضروری ہے اس لیے کہ ہم پیدا اس میں ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں اس میں ہیں، ہمارے کاروبار اس میں ہیں۔ یہ بات تو کسی مذہب والا بھی کر سکتا ہے، یعنی کافر بھی یہی بات کر سکتا ہے اپنے دیس کی شان بیان کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے۔ لیکن پاکستان کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد کہ یہ
یعنی اس دیش کی اہمیت کے قائل ہیں کہ جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ اہم ہے، کہ یہاں لیا اس لیے گیا تھا، اگرچہ خامیاں آج بھی ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہے موجودہ پاکستان اور ایک جو خواب دیکھا تھا، تو آج بھی اگر کہیں اقلیات کے لحاظ سے مسلمانوں کو ان کے زیر کیا گیا ہے اور مسلمان مظلوم ہیں، تو وہ اصل مقاصد کی خلاف ورزی ہے حقیقت میں، یعنی یہ دین کے لیے حاصل کیا گیا، اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ اس کا نظریہ قرآن ہے، اور وہی نظریہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے اپنی سلطنت کا پیش فرمایا تھا۔ یہ حدیث شریف جو ہے، اس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مومن سے، اس مسلم سے بیزار ہوں، یقیم بین اظہر المشرکین، جو مشرکین ظہر کہتے ہیں پشت کو، ان کی پیٹھوں کے درمیان، یعنی جہاں وہ رہتے ہیں وہیں یہ بھی رہتا ہے۔ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیما، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یعنی سوال تھا حکمت پوچھنے کے لیے، یعنی سوال کا مطلب اعتراض نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں ہے ایسا، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب کچھ، اس کے باوجود آپ کیوں اس سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں؟ یعنی اعتراض نہیں تھا، حکمت تھی پوچھنے والی کہ ہمیں سمجھا دیا جائے کہ آخر غلطی اس کی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس مسلم سے بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تراآ ناراہما، لا تراآ باب تفاعل ہے، ناراہما ایک نار ہے، یعنی چولہا، آگ جل رہی ہے جس پہ مومن کی ہانڈی پک رہی ہے، دوسرا چولہا ہے کافر کا، ہندو کا، سکھ کا، کرسچن کا، جس پہ اس کا کھانا پک رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میری امتی کی آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے، اور اس کی آگ میرے امتی کی آگ کو نہ دیکھے۔ لا تراآ آپس میں یہ دونوں آگیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یعنی یہ چونکہ رہائش میں بنیادی چیز ہے چولہا جلنا اور کھانا پکانا، تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کھانے پکانے کی جو آگ ہے، اس آگ کے بھی آگ سے مقابلے ہوتے ہیں، اور اس آگ کے لحاظ سے بھی تانے ہو سکتے ہیں، اور اس آگ کو بھی کسی پہ یہ رشک آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں نرم سی آگ ہو، کمزور سی مومن کی آگ اپنے گھر میں جیسا بھی گزارا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے گھر میں وہ زبردست آگ ہو بظاہر، تو مومن کی آگ کو کافر کی آگ پہ کہیں رشک نہ آ جائے کہ میں بھی اسی طرح کی تیز ہوتی جس طرح وہ جل رہی ہے، میرے پاس تو ایندھن نہیں، لکڑیاں نہیں، اس کی آگ کو اس کی آگ پہ رشک نہ آ جائے، یا اس کی آگ اس کی آگ سے مرعوب نہ ہو جائے کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے اندر ان بڑے وسائل ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ جب دن رات وہ اپنے ارد گرد میں دیکھے گا تو احساس کمتری کا بھی شکار ہوگا، اور بزدلی بھی اس میں آئے گی، اور ادھر سے وہ بھی اس کے مختلف ویک پوائنٹ نوٹ کرے گا۔ تو یہ لفظ یعنی جامع معنی جو کئی جلدوں کے مفہوم پر مشتمل ہیں، سرکار نے یعنی مجازن آگ کا مراد تو آگ والا ہے، اور آگ والے جو ہیں فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ان سے رہن سہن، ہر وقت انسان کی طبیعت دیکھتی ہے اسے کیا مل رہا ہے، اس کے گھر کیا پک رہا ہے، وہ کیسے رہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سہولتیں کیا ہیں، تو بندے کا نفس اس کو غلط مشورہ دے سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ نقصان ہوتا ہے اگر اس بستی میں ہوں ہی سارے اللہ والے اور ہوں ہی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تو پھر اس کو کفر کے لحاظ سے تو کوئی ہیبت محسوس نہیں ہوگی، اور نہ کوئی رشک آئے گا کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ یعنی یہ اس دنیا کی ماحول کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سرکار فرماتے ہیں
کہ مسلم امہ کی طرف خبر کوئی نہ پہنچائے، پہلے خبر جو ہے وہ سب سے بڑے علماء تک پہنچے اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ کیا مسلمانوں کو یہ خبر ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ یعنی آج تو مسلمان ان کے گھروں تک ہزاروں چینل غیروں کے چل رہے ہیں اور خبر ہر لحاظ سے پہنچ رہی ہے اور ہر لحاظ سے ان کو اب متاثر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں جس کے مطابق جو ہے وہ چلتے تو آج کوئی پریشانی نہ ہوتی اور اس پر عروج ملتا، اس میں یہ تھا کہ آگ کو بھی نہ دیکھے، کہ آگ کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو مومن کی آگ علیحدہ رہے، کافر کی آگ علیحدہ رہے، یہ ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ ہوں۔ تو پڑوس میں تب ہی نہیں ہوں گی جب یہ وہاں رہ کے اپنا سکہ نہیں جما سکتا تو پھر نکل آئے۔ تو یہ دور آخرین کے اندر یہ ان مہاجرین کا اعزاز ہے جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اسلام کی خاطر نکلے اس طرف سے اور اس طرف آئے، کہ انہیں ایسی احادیث کی روح تھی جو اکابر نے سکھائی اور صدیوں پڑھائی اور ممبر و محراب پہ اس کو بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک سلطنت مارز وجود میں آئی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن کا طرز حیات بیان کرتے ہوئے کہ اس میں کتنا فکر آخرت کا پہلو غالب رہنا چاہیے اور جس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے دیش کی ضرورت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، 2417 نمبر حدیث، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، اس وقت تک بندے کے قدم قیامت کے دن نہیں ڈگمگائیں گے جب تک 4 چیزوں کا سوال اس سے نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اربع واضح لکھا ہے اور یہاں پھر وہ 4 چیزیں لکھی ہیں، یعنی بہت سے مضبوط لوگ قیامت کے دن جب بار بار ان سے سوالات ہو رہے ہوں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہوا ہے، بالآخر جب 4 سوال ہو جائیں گے تو اس سے بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ لا تزول قدم عبد، بندے کے دونوں قدم اس وقت تک قیامت کے دن نہیں لڑکھڑائیں گے حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کا سوال ہوگا کہ اتنے سال تمہیں زندگی دی، یہ تم نے خرچ کہاں کی؟ یعنی اس زندگی کا کافر کے ہاں تو یہی ہے کہ کھا پی لیا، شادی کی اور بچے ہوئے اور پھر ان کی شادیاں کی اور دنیا سے چلے گئے، اور مومن اس سے ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال کہ یہ عمر تم نے کس چیز میں خرچ کی، ایک ایک منٹ اتنا قیمتی تھا، تم نے یہ کہاں صرف کیا۔ وان علمہ فیما فعل، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اتنا تم نے پڑھا تھا اس پہ کتنے پہ عمل کیا، یا نہیں پڑھا تو اس کے لحاظ سے کہ تم نے اپنے قرآن اور اپنے سنت، یعنی جو تمہارے لیے خط اللہ کا بھیجا گیا تھا، اس کو کیوں نہیں پڑھا۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَقَهُ۔ تیسرا سوال، اس میں پھر 2 سوال ہیں۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ اس نے کہاں سے کمایا تھا، وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا تھا، یعنی سورسز آمدنی کے کیا تھے، حلال تھے یا حرام تھے، اور پھر آگے خرچ کیا، کیا روزہ رکھنے میں، سحری افطاری میں، یا شراب نوشی میں، فیما انفقہ، کس چیز کے اندر اس نے مال کو خرچ کیا۔ اب مثال کے طور پر صرف اسی کو دیکھیں کہ مال کمایا کہاں سے، تو جب سودی نظام ہو اور معاشرے کے اندر ہر طرف ایسے ذرائع ہوں کہ جو غیر اسلامی ہیں، تو اس سے پھر یعنی اسلامی سلطنت پاکستان جیسی، اس کی حصول کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا، اور جہاں
سلطنت اسلامی نہیں ہے، وہاں ویسے ہوگا کہ فسق و فجور کے سارے اڈے ہیں کہ جہاں وہ کہیں شراب بیچ کے پیسے کما رہے ہیں، کہیں اس کی مزدوری پہ لگے ہوئے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معاشر کے سوال ہیں ان کی بہترین جواب کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے ماحول کے اندر اس نیکی کا داعی ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور چوتھے نمبر پر وان جسم ہی فیما ابلا ہو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بندے کے دونوں قدم نہیں ڈگمگائیں گے جب تک کہ یہ 4 سوال، جن میں چوتھا سوال ہے، یہ نہیں ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ سوال ہوگا کہ یہ جسم تم نے کس چیز میں پرانا کیا، یعنی تم بچے تھے، تر و تازہ تمہارا جسم تھا، ابھرتی جوانی آئی اور پھر یہ ڈھلتی اور پھر بڑھاپا اور چلتے چلتے تمہارا جسم بالکل پرانا ہو گیا جو کبھی پھول کی کلیوں کی طرح تھا۔ تو تم نے یہ کیسے پرانا کیا، کن کاموں میں پرانا کیا، اور گناہوں کی کیسی دھوپ کے اندر تم نے یہ پرانا کیا۔ تو اس لیے یعنی وہ جو کفار کا معاملہ ہے رہائش، بود و باش اور زندگی کے لحاظ سے وہ اور ہے، اور مومن کا یہ سارا معاملہ اور ہے۔ اس میں دخل ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ، عبادت، نظام اور معاملات، ان ساری چیزوں کے لحاظ سے چونکہ اسلام کی اپنی ہدایات ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دیس ہو جو دین کے تابع ہو، تاکہ بندہ خود اپنے طور پر اپنی اصلاح کرے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جیسے گندے حوض میں مچھلی گند کا شکار ہو جاتی ہے، تو کم از کم وہ اپنی صفائی کے ساتھ ایسے ماحول میں ہو کہ جو ارد گرد تقدس والا ماحول ہو۔ اور اس کو نظام کو جو اسلام نے دیا ہے، اس کو چھوڑ کر باقی جو نظام ہے ان کی طرف جس وقت متوجہ ہوں گے تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ناراضگی ہے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اصابہ من بعد اہل الکتاب، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب لے کے آئے جو آپ کو کسی اہل کتاب سے ملی تھی۔ وہ کتاب لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقرأہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کے سامنے آپ نے اس کو پڑھا، یعنی اس کا کچھ حصہ۔ فغضب، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ فرمایا متحوکون فیہا یا ابن الخطاب، کیا آپ تحوک کا شکار ہیں؟ تحوک یہ ہے کہ بڑوں کی اذن کے بغیر اپنے آپ ہی کوئی کام کر لینا، یعنی مجھ سے تم نے پوچھا نہیں اور یہ کتاب لے آئے ہو۔ اور فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما واسع الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہوں نے بھی میری پیروی کرنی تھی، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اور کوئی کام کرتے، میری اتباع ان پر لازم تھی۔ تو میں تو لقد جئتکم بہا بیضا نقیہ، میں جامع شریعت لے کے آیا ہوں اور روشن شریعت لے کے آیا ہوں۔ اب دوسرے نظام پڑھنے کی ضرورت نہیں، دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے کے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب دیکھ کر دوسرے دین کی، سرکار نے فرمایا کہ جو میں لے کر آیا ہوں لا تسألوہم عن شیء، ان سے تم کچھ نہ پوچھو اہل کتاب سے، جب میں سارا دین مکمل لے کے آیا ہوں اور تر و تازہ میری زبان سے وہ تمہارے سامنے بیان ہوتا ہے، تو تم اس کو پڑھو، اور اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اس کے نظام میں جو ہے وہ خوشحالی اور برتری موجود ہے۔ تو وہ جس مقصد کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے لائی اور پیش کی، سرکار نے ناپسند کیا اور فرمایا کہ میرا قرآن تمہارے لیے ہے اور اس کے اندر نظام حیات مکمل طور پر موجود ہے۔ تو آج اس موقع پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایک اس آخری عہد کے اندر اتنا بڑا کام کیا کہ قرآن و سنت کا جو نظریہ تھا اس کے پیش نظر انہوں نے ایک سلطنت حاصل کی کہ جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم مشن اور اس عظیم مقصد پر اس کو حاصل کیا۔ اور اب یہ ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کی جائے اور اس ملک کے اندر وہ نظام جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے نفاذ کی راہیں تلاش کی جائیں۔ اور جتنے لوگوں نے اس سلسلہ میں قربانیاں دیں، آج ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظاہری باطنی خوشحالی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔